السلام علیکم تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ میں جو ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے اسلامک ویڈیو لے کے آتی ہوں نماز کے سلسلے میں ویڈیو لے کے آئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نماز کے بارے میں جانکاری ملے. ان بہنوں کو جو جنہیں نماز کی مکمل طریقے کا نہیں معلوم ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے میں ویڈیو لے کے آئی ہوں. ہماری یہ جانیے کہ ہم کس طریقے سے ویڈیو لے کے آ رہی ہیں تاکہ نماز کے سلسلے میں ناچ گانے کی ویڈیو نہیں ہے. تو ناچ گانے کی ویڈیو کو اکثر لوگ زیادہ شیئر کرتے ہیں اور دنیا پڑھ ہی چکی ہے ناچ گانوں میں. بہت لوگ جو صحیح راستے پر تھے موبائل کے ذریعے سے وہ زیادہ ہی غلط راستوں پہ چلے گئے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم موبائل کے ذریعے سے اچھے کام بھی سیکھ لیں جو ہم یہ برے راستے پہ لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں موبائل. تو ہم چاہتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے ہم آپ لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آج آپ کو رکوع کی سنتیں بتانے والی ہوں. رکوع کی سنتیں. رکوع میں 8 چیزیں سنت ہے. رکوع میں 8 چیزیں سنت ہیں. جو ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں تو ہمیں 8 چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا. نمبر 1 رکوع کی تکبیر کہنا. نمبر 2 رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گٹوں کو پکڑنا. رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گٹوں کو پکڑنا. نمبر 3 انگلیوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا. نمبر 4 کنڈلیوں کو سیدھا رکھنا. نمبر 5 پیٹھ کو جھکا دینا یعنی کمر کو برابر رکھنا. نمبر 6 سر اور سرین کو ایک سیدھا میں برابر رکھنا. نمبر 7 رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا. رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا. نمبر 8 رکوع سے اٹھتے وقت امام کی تسبیح یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو تحلیم یعنی ربنا لک الحمد اور مفرد کو دونوں کہنا. یہ ہمارے سے رکوع کی سنتیں جو کہ ہمیں رکوع میں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں رکوع میں یہ 8 چیزیں کرنی ہیں. اور سجدے کی سنتیں. سجدے میں 12 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1 سجدے کی تکبیر کہنا. سجدے کی میں سنتیں بتا رہی ہوں. رکوع کی سنتیں میں نے بتا دی ہیں. اب سجدے کی سنت جیسے ہم سجدے کی حالت میں رہیں گے تو ہمیں یہ ساری چیز کرنی ہے. تو سجدے کی سنتیں. سجدے میں 12 چیزیں سنت ہیں. تو 12 چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. نمبر 1 سجدے کی تکبیر کہنا. نمبر 2 سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا. نمبر 3 پھر دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھنا. نمبر 4 پھر ناک زمین پر رکھنا. نمبر 5 پھر پیشانی زمین پر رکھنا. دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا. نمبر 7 سجدے میں پیٹھ اور کانوں سے الگ رکھنا. کوہنیوں کو بغل سے الگ رکھنا. نمبر 9 کوہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا. نمبر 10 سجدے میں کم از کم 3 بار سجدہ کی تسبیح کہنا. سجدے میں 3 بار تسبیح کہنا. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھ سکتے ہیں, 5 بار پڑھ سکتے ہیں, 6 بار پڑھ جیسے بھی آپ کی مرضی ہو ایسے پڑھ سکتے ہیں. نمبر 11 سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا. نمبر 12 سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی پھر ناک پھر دونوں ہاتھ پھر دونوں گھٹنے اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. یہ سجدے کی سنتیں ہیں. جیسے کہ ہم لوگ کوئی اور سے جلدی سے بیٹھ جاتی ہیں نہ ہو, جیسے کہ اس میں بتایا کہ پہلے پیشانی پھر پیشانی پہلے ناک رکھنی ہے زمین پر پھر پیشانی رکھنا ہے زمین پر پھر دونوں ہاتھ کے درمیان سجدے کی جگہ رکھنی ہے. تو
जैसे इसमें बता रखा है वैसे ही सजदा करें तो ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा हम लोगों को। और कायदे की सुन्नतें मतलब बैठने की, देखो मत तुम बैठ जाते तब की सुन्नतें। कायदे में 13 चीजें सुन्नतें हैं। नंबर 1, दोनों पैरों को खड़े रखें बारे में बेहतर उंगलियों का रुख किबले की तरफ रखना। नंबर 2, दोनों हाथों को कान पर रखना, हर कान पर रखना। नंबर 3, तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा पर शहादत की उंगली को उठाना। अशहदु अल्ला इलाहा कहते वक्त हमें शहादत की उंगली उठानी है, शहादत की उंगली इसे कहते हैं। और अल्लाह अकबर कह कर उसको झुका देनी है। नंबर 4, कायदे खैर में दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 5, दुरूद शरीफ के बाद कोई ऐसी दुआ पढ़ना जो कुरान व हदीस में आई हो। नंबर 6, दोनों तरफ सलाम फेरना। नंबर 7, दोनों की इब्तिदाई दाहिनी तरफ से करना। नंबर 8, इमाम को मुक्तदियों फरिश्तों और सालिह जिन्नात की नियत करना। नंबर 9, मुक्तदी को इमाम व फरिश्तों और सालिह जिन्नात और अदा करें, बाएं मुक्तदी की नियत करें। तो ये मालूमात है फरिश्तों और सालिह जिन्नात, ये उन लोगों के लिए है। नंबर 10, मुफरद यानी अकेले नमाज पढ़ने वाले को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। फरिश्तों मतलब जो अकेले नमाज पढ़ेंगे सिर्फ फरिश्तों की नियत करेंगे। नंबर 11, मुक्तदी को इमाम के साथ सलाम फेरना। नंबर 12, दूसरे सलाम की आवाज से पहले सलाम की आवाज से पस्त करना। नंबर 13, मकबूल को इमाम फारिग होने का इंतजार करना। जब हम अकेले नमाज पढ़ेंगे तो हम सिर्फ फरिश्तों ही की नियत करेंगे, और मुक्तदी और इमाम फरिश्तों और सालिहीन जिन्नात और दाएं बाएं मुक्तदियों की नियत करना। तो मैंने आपको कायदे की सुन्नतें भी बता दी है और रुकू की, सजदे की। तो इन सब चीज का आप लोग ध्यान रखें ताकि नमाज में आप सारी चीजें आप लोगों की सही पढ़ी जाए। और कोई भी हमसे मेरे से भूल चूक हो गई हो तो माफी चाहेंगे, ताकि मैं भी यही चाहती कि कोई भी गलती आप लोगों की नमाज में ना हो। ये सही बातें मैंने पढ़ के बताई हैं, और बहुत से लोग कहेंगे कि पढ़ के बता रही, देख के पढ़ रही है। तो मेरा यह कहना है कि देख के पढ़ रही हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को पढ़ने नहीं आते, उन लोगों के लिए। और देख के पढ़ने से और सही जानकारी मिल पाती है। तो इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।